السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا میسج آیا ہے اور مجھے اس میسج کو پڑھنے کے بعد بہت تکلیف ہوئی۔ یعنی ایک بہن یہ کہہ رہی ہے، مجھے عمر نہیں پتہ، وہ بچی ہے، لڑکی ہے، whatever، کہ بہتان اس پر لگایا گیا ہے۔ بہتان کی نوعیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی غلط کام کا بہتان ہو۔ بہتان ہوتا کیا ہے پہلے یہ سمجھے۔ غیبت اور بہتان کا فرق ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی کرے جو اس شخص میں موجود ہو تو یہ غیبت ہوگی، اور اگر کوئی شخص کسی شخص کی برائی کرے اور وہ برائی اس شخص میں موجود نہ ہو، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں یہ برائی ہے، تو یہ بہتان ہوگا۔ یعنی بہتان ایسی چیز ہے کہ کسی کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جو نوعیت میں غلط ہو اور اس شخص میں موجود نہ ہو۔ تو کہتی ہیں کہ مجھ پر بہتان لگایا گیا ہے اور بہتان لگائے جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے وہ مرد جو بظاہر باقی لوگوں میں بڑے آنریبل سمجھے جاتے ہیں، وہ بہتان لگا رہے ہیں، جن میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کی نظر میں بڑے بڑے اسپرچول ہیں، لوگ انہیں پیر مانتے ہیں۔ ان میں سے کوئی سید زادہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے۔ کیا ان لوگوں کی پکڑ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ سید ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے میری بہن۔ سیدوں کو بھی یہ نہیں ہے کہ سید ہو تو جو مرضی چاہے کرتے پھرو۔ جو شرعی احکامات ہیں اس کی سب کو پابندی کرنی ہے۔ یوں تو پھر لوگ کہتے پھرے ہم سید زادے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نے روزے نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ کوئی اس طرح کے کلیمز کرے تو بہت ہی گنہگار آدمی، سیاہ کار آدمی ہو گیا وہ تو، کیونکہ اس نے شریعت کے قوانین کو توڑا ہے۔ وہ کہتا پھرے دنیا میں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کیسی محبت ہے کہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس نے جو بات کہی ہے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ تو اگر کوئی شخص چاہے وہ کتنا اپنے آپ کو نیک پاک باز کہتا پھرتا ہو، شاید اس کی نظر سے مولا علی کا یہ قول نہیں گزرا۔ مولا علی کا ایک قول ہے جو کنز العمال میں آتا ہے، حدیث 8810۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، البہتان، بہتان تو ایسا ہے کہ بہتان کا ویٹ آسمان کے ویٹ سے زیادہ ہے۔ سوچے آپ، کتنی بڑی بات کی کہ بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا، یہ بہتان ہوتا ہے نا، کسی بے گناہ پر الزام لگانا آسمانوں سے زیادہ بوجھ رکھتا ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بے گناہ مومنین اور بے گناہ مومنات کو زبانی ایذا دینے والوں، یعنی ان پر بہتان باندھنے والوں کو سخت وعید سنائی ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کے ساتھ کچھ اور احادیث مبارکہ بھی آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت تک روغۃ الخبال، یعنی کہ جہنم کی وہ جگہ جہاں جہنمیوں کا پیپ اور خون جمع ہوگا، اس مقام میں رکھے گا جب تک اس کے گناہ کی سزا پوری نہ ہو جائے۔ اور اس روایت کو امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے سنن میں، حدیث 3597۔ تو سوچو کتنی وعید ہے، کتنی غلیظ جگہ پہ اس شخص کو رکھا جائے گا۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے سنن ابی داؤد میں، یہ حدیث 4883، کہ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ پاک جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ سوچے ذرا، ہم کیا گین کرنا چاہ رہے ہیں اس دنیا میں، یہ بھول بیٹھے ہیں کہ آخرت میں اس کی کتنی سزا ہے۔ تیسری بات ایک اور آپ سے ذکر کرتا چلو، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث 2373، کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ یعنی کوئی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا تو ابھی تم کٹھیرے سے نکلو بھی نہیں کہ تم پر جہنم واجب کر دی جائے۔
سوچو وہ لوگ جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. معجم الکبیر کی روایت حدیث 3023. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، مال نہ ہو. ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز بھی لائے گا، روزہ بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں پہ تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا، فلاں کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا. اگر اس کے ذمے آنے والے حقوق ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 6579. تو سوچو وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو عزت دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. وہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جسے عزت نہ دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت نہ دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو یاد رکھو کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اور میری وہ بہنیں یا وہ میرے بھائی جن پر اس قسم کے بہتان، گھروں میں بھی لوگ بہتان لگاتے ہیں، گھروں میں بھی لوگ جو ہے بہتان لگاتے ہیں، محلوں میں بہتان لگائے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح ایک واقعہ بھی ہے، کسی ماسٹر صاحب پر کسی نے بہتان لگا دیا گاؤں میں کہ آپ کے باڑے میں میری گائے ہے. پنچایت بلا لی گئی، ماسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، پنچایت بھی بیٹھی ہے. آپ کو تو پتہ ہے پنچایتوں کے پھر فیصلے کیسے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ پنچایت چل رہی ہے تو وہ آدمی دوڑا دوڑا آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے میری گائے مل گئی ہے، بس معاملہ رفع دفع کرتے. ماسٹر صاحب نے تو گائے لی نہیں تھی، ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے لی نہیں، ان کے باڑے میں ہے بھی نہیں. اب ماسٹر صاحب جو ہے وہ جو عزت والے ہوتے ہیں نا، انہیں عزت کی بڑی پرواہ ہوتی ہے. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، پنچایت تو چلی گئی ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی پھر دوڑا دوڑا آتا ہے، کہتا ہے ایک بات تو میں پنچایت کو بتانا ہی بھول گیا کہ وہ گائے مل گئی ہے اور آپ کے باڑے سے بھی نہیں ملی، کسی اور کے باڑے میں تھی. تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ اب ان ساری باتوں کا کیا فائدہ، تو سارے جگ میں بھی اعلان کرتا پھرے، عزت تو اچھل گئی ماسٹر کی نا، سارے جگ نے تو مجھے چور ہی کہہ دیا. اب تو کس کس کا منہ بند کرائے گا، حالانکہ میں چور نہیں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا کرے، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.